وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور بناؤ گھروں کو قبلہ رخ. یا تو یہ کہ گھروں کے اندر جگہ بنا دو نماز کی، جیسے مسلمانوں کے گھروں میں ایک جگہ ہوتی ہے، عربی میں اس کو صفہ کہتے ہیں، اردو میں اس کو چبوترا کہتے ہیں، پشتو میں اس کو دنکاچا کہتے ہیں. اس پر خواتین نماز پڑھتی ہے، اونچی بڑی ہوتی ہے. چھوٹے بچے یا گھر کی مرغی وہاں تک نہیں پہنچتی کہ پیشاب کر لے، پاخانہ کر لے. اپنے گھروں میں مسجدیں بناؤ، باہر تو آ نہیں سکتے ہو. اس مسجد کا حکم مصلی کا ہے، باقاعدہ مسجد نہیں ہے، گھر گھر رہے گا. وَلَهَا مَسَائِلُ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَذْكُرَهَا لِضِيقِ الْوَقْتِ. دوسری تفسیر یہ ہے کہ بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ رخ. قبلہ رخ. ہمارا مدرسہ بنا ہے احسن المدارس، تو ایک دفعہ کراچی کے بڑے انجینئر اور جج صاحبان گئے تو کہنے لگے مدرسہ بڑا اچھا ہے لیکن تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، عمارت ٹیڑھی ہے. میں نے کہا ٹیڑھی نہیں، قبلہ رخ ہے. اچھا اچھا ساری جاری پاری. میں نے کہا قبلہ رخ ہے کہ اگر مسجد میں کام ہو رہا اور رنگ روغن ہو رہا تو طلباء یہاں کھڑے ہو کے جماعت کر لیں. مائستان ویسٹ اوپن ہو ایسٹ اوپن ہوتا سو تو خب آگے پڑے گے ویسٹ اوپن ایسٹ اوپن ویسٹ اوپن ایسٹ اوپن، قبلہ اوپن نہیں سب. میں نے کہا آج تمہارے علم میں اضافہ ہو، ایک دینی ادارے میں آئے ہو کہ مدرسہ اور گھر قبلہ رخ ہو. الحمدللہ دیکھ ساڑھا پلہ باری. اور گھروں کے اندر بھی گھر کی دائیں طرف باورچی خانہ، مہمان خانہ، اور بائیں طرف طہارت خانہ، بیت الخلاء. بالکل جب گھر سے دائیں طرف رزق کا نظام ہو سارا، دائیں طرف، اور بائیں طرف بیت الخلاء اور جیسے گڑبڑ شڑبڑ کی جگہ وہی بنواؤ. اور طہارت خانے میں غسل مت کرو، وضو بھی مت کرو، اپنے غلامی ختم کرو، آزاد گھر میں اپنے بنگلے میں رہتے ہو. یہ اٹیچ باتھ روم حفظ کے لیے نقصان دہ ہے. اللہ تعالی حافظہ کمزور کر دیتا ہے. ترمذی میں جس جگہ کوئی موت ہے وہاں وضو کرے، جہاں وضو کرے وہاں موت ہے تو اس کا حافظہ خراب ہو جائے گا، اور وہاں جا کر کے پھر قبر کے عذاب کا بھی اندیشہ ہے. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ. تو حاصل تفسیر کا یہ ہے کہ اپنے گھروں میں بھی مسجد کا نظام جاری کرو. یہ مطلب ہے گھروں میں قرآن کا درس رکھو، گھروں میں حدیث کا بیان کرو، گھروں میں فقہ کا چرچا کرو. گھروں سے تصویریں نکالو، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. گھروں میں بیہودہ حرکتیں، وی سی آر ٹیلی ویژن بند کر دو. علماء کا اتفاق ہے کہ یہ فحاشی کے ذرائع ہے. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، بناؤ اپنے گھروں کو قبلے کی طرح، صاف ستھرا، مقدس، محترم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اب پڑھو نماز. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، خوشخبری دو مومنوں کو.